وہ کہتا ہے میں جا کر اٹھا، چادر کو ہٹایا تو میرے باپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں ابھی اسی خوشی کے آنسوؤں میں تھا، آنے والے وہ بزرگ واپس جا چکے تھے، دروازے تک پہنچے تھے، میں دوڑتے ہوئے گیا، ان کا دامن پکڑا، آپ نے یہ مجھ پر احسان کیا، آپ فرشتے ہو یا اللہ کے ولی ہو، کون ہو جو میرے گھر پر اتنا بڑا احسان کیا؟ آنے والے بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کے انتقال کے وقت بات یہ تھی کہ اس کی ایک اچھی عادت تھی، تیرے باپ کی ایک اچھی عادت یہ تھی، یہ اس وقت تک سونے کے لیے بستر پر نہیں لیٹتا تھا جب تک رات میں 100 مرتبہ مجھ پہ درود نہیں بھیجتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج کا ویڈیو درود پاک کے اوپر ہونے والا ہے۔ آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی پیارا ویڈیو ہے۔ مفتی سلمان ازہری صاحب کے ویڈیو پر آج ہم ریئیکشن دیں گے کہ درود پاک کی کیسی برکت ہے، درود پاک کی کیا فضیلت ہے، اور ایک شخص جو گناہ گار تھا لیکن درود پاک کی اس کی عادت کی وجہ سے اس نے جو درود پاک اپنی زندگی میں پڑھے، جو عادت تھی اس کی درود پاک پڑھنے کی، اس کی وجہ سے اس کو کیسی برکتیں حاصل ہوئیں اس کی موت کے وقت، اس ویڈیو میں جانیں گے۔ بہت ہی پیارا بیان ہے مفتی سلمان ازہری صاحب کا۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ چلیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے نکلا، اس میں ایک غریب آدمی کو خدمت کے لیے انہوں نے رکھ لیا، اس کا نام برا تھا۔ برا شخص حاجیوں کے خدمت کے لیے نکلا تھا۔ اب غریب آدمی سیٹھوں کی خدمت کر رہا تھا، حج ہوا، ظاہر سی بات ہے امیروں کا جیسے حج ہوا غریب کا بھی حج ہو گیا۔ گیا تھا خدمت کے لیے، جیسے آج بھی ٹور والوں کے ساتھ باورچی چلے جاتے ہیں، ان کا بھی حج ہو جاتا ہے۔ کھانا پکانے کے لیے گئے تھے لیکن حج بھی ہو گیا۔ اب حج ہونے کے بعد مدینے آئے تو سارے سیٹھوں نے مل کر اس کا مذاق اڑایا، کہا برا تو طفیلی حج کر لیا، پیسے تو کچھ لگایا نہیں، ہماری خدمت کے لیے آیا اور حج ہو گیا، پتہ نہیں تیرا قبول ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ غریب کو تانا مت دو میرے عزیزو، اس کے دل پر یہ چوٹ لگی، دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ غریب ہوں، مالدار نہیں، لیکن حج تو کیا ہے نا۔ لیکن ان امیروں نے یہ کہا کہ تیرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، وہ رونے لگا اور روتے روتے بارگاہ رسول میں حاضر ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس بیٹھا رہا اور روتے روتے ظہر ہو گئی۔ اس نے کہا آقا آپ کی امت کے ایک غریب کو لوگوں نے چھیڑا ہے، کیا آپ کا غریب بے سہارا، بے کس، بے یار و مددگار رہے گا؟ اس کے حج کے متعلق لوگ سوال کر رہے ہیں، پیسے والے سوال کر رہے ہیں۔ دنیا نے دیکھا قبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کنارے سے ایک چٹھی برآمد ہوئی جس پہ لکھا ہوا تھا برا بریء من النار وقبل الحج، برا جہنم سے آزاد ہے، اس کا حج قبول ہو چکا ہے۔ جو لوگ بیان کیے انہوں نے دیکھا، لیکن کسی کو یہ نہیں خبر کہ یہ چٹھی آئی کہاں سے۔ میرے عزیزو، فقہاء، محدثین، علماء، اساتین ملت، سلف صالحین کا عقیدہ یہ تھا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی جود و نوال کے بادشاہ ہیں، سخاوت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں۔ آج بھی وہ اسی طرح دیتے ہیں جیسے کل دیا کرتے تھے، اور صبح قیامت تک نوازتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے وہ ایک دو مثالیں نہیں۔ حافظ الحدیث ہیں ابو حفص سمرقندی رحمہ اللہ، ایک مشہور عالم دین ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ اس شخص کے والد کا انتقال ہوا، والد کا، باپ کا انتقال ہوا، لیکن باپ کا جیسے انتقال ہوا اچانک اس کے گھر میں معاملہ یہ ہوا کہ اس کے باپ کا چہرہ بگڑ گیا تھا، جانور کی طرح ہو گیا تھا۔ اب میت کا چہرہ اگر بگڑ جائے، گدھے کی طرح دکھے، کتے کی طرح دکھنے لگے، کیا وہ دوسروں کو زیارت کروا سکے گا؟ بیٹا جلدی سے چادر ڈال دیا اور رونے لگا کہ میرے باپ کی کون سی خطا تھی نہیں معلوم، اللہ کا غضب ہو گیا ہے۔ اب جنازہ اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ لوگ ہمیشہ تانا ماریں گے، ہمیشہ یہ کہیں گے کہ فلاں کا باپ
مرنے کے وقت بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، اللہ کا عذاب آیا تھا، گھر کے دروازے بند کر دیا، گھر والوں میں بیٹھ کر کے اس نے کہا کسی کو خبر نہ کرنا، گھر میں ہی گڑھا کھود کر یہیں دفن کر دیں گے۔ روتے ہوئے چادر ڈال کر بیٹھا ہے، وہ بیٹا بڑا غمگین تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کے پیچھے والے دروازے کا کواڑ کھلتا ہے، ایک بزرگ گھر کے اندر آتے ہیں، ان کے چہرے پر چادر ہے، وہ سیدھے چلتے چلتے اس مرے ہوئے آدمی کے پاس آئے، چادر ان کے سر سے ہٹائی، اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا، پھر چادر ڈال دی اور اس بیٹے کے پاس آئے، پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں غم کر رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ میں تو نہیں جانتا، لیکن بات تو یہ ہے کہ میرے باپ انتقال کر گئے، ان کا چہرہ بگڑ گیا ہے، میں اسی غم میں رو رہا ہوں، اور آپ خدا کے واسطے کسی کو نہ بتائیں۔ آنے والے بزرگ نے کہا جا دیکھ تیرے باپ کا چہرہ تو سلامت ہے۔ وہ کہتا ہے میں جا کر اٹھا، چادر کو ہٹایا تو میرے باپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ابھی میں اسی خوشی میں غم کے مارے پہلے رو رہا تھا، اب خوشی کے مارے آنسو آ گئے۔ اے اللہ تو نے میرے باپ کی عزت رکھی، میرے گھر کی عزت رکھی، میں ابھی اسی خوشی کے آنسوؤں میں تھا۔ آنے والے وہ بزرگ واپس جا چکے تھے، دروازے تک پہنچے تھے، میں دوڑتے ہوئے گیا، ان کا دامن پکڑا، آپ نے یہ مجھ پر احسان کیا، آپ فرشتے ہو یا اللہ کے ولی ہو، کون ہو جو میرے گھر پر اتنا بڑا احسان کیا؟ آنے والے بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کے انتقال کے وقت بات یہ تھی کہ اس کی ایک اچھی عادت تھی، تیرے باپ کی ایک اچھی عادت یہ تھی، یہ اس وقت تک سونے کے لیے بستر پر نہیں لیٹتا تھا جب تک رات میں 100 مرتبہ مجھ پہ درود نہیں بھیجتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ 100 مرتبہ یہ درود بھیجتا پھر سوتا، لیکن اس کی ایک خطا تھی، ایک گناہ تھا اس کا، لیکن باپ کا گناہ میں بیٹے کو نہیں بتاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھپایا، اس گناہ سے اللہ ناراض تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا۔ یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے، مکہ مکرمہ کی بات ہے، اس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا۔ تیرے باپ کا روزانہ پڑھا ہوا درود جو فرشتہ میرے بارگاہ تک پہنچاتا ہے، اس فرشتے نے مجھے خبر کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے فلاں غلام کے ساتھ غضب ہو گیا ہے، اللہ نے عذاب نازل کیا، اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ اے رسول پاک، وہ بندہ روزانہ آپ پر 100 بار درود بھیجتا تھا، کرم فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں میں اسی وقت چل کر تیرے گھر آیا، تیرے باپ کا چہرہ بگڑا تو تھا، مگر میں نے میرے مولا سے سوال کیا، اے اللہ تیرے حبیب پر درود بھیجنے والا، اس کے چہرے کو اگر تو سلامت نہیں رکھے گا تو آنے والے لوگ تانا دیں گے کہ رسول پر درود بھیجنے والا بھی نہیں بچ پایا، اے مولا تو میرے ذریعے سے اس کے چہرے کو سلامت کر دے۔ اللہ نے میری دعا قبول کی، میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، اللہ نے تیرے باپ کے چہرے کو چمکتے چاند کی طرح کر دیا۔ سبحان اللہ، وہ عطا سبحان کرنے اللہ، پر آئیں تو بے حساب عطا کریں۔ بے شک۔ بعد وفات کی بات میں کر رہا ہوں، یہ ظاہری زندگی کی بات نہیں، وفات ہو کر کئی سال ہو چکے تھے تب کی بات ہے۔ اسی لیے تو ہم عاشقوں کا یہ کہنا ہے، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے صلی دل میں بھی اللہ ہو علیہ جائے وسلم۔ چراغاں، یا رسول میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، بڑے دن ہوئے ہیں میرے آقا گھر کو سجاتے سجاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار کرو اے مسلمانوں، چاہے ہماری زندگی اس پہ فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، دید کے لیے ترستے رہو اور اسی انتظار میں تمہاری زندگی کٹنا چاہیے۔ اب کی رات آئیں کہ تب کی رات آئیں، جب یہ راتیں زندگی کی کٹ جائیں، وہ رات تو ضرور آئے گی جو قبر کی پہلی رات ہوگی، وہاں تو دیدار کرو گے انشاءاللہ، لیکن اس دیدار کے انتظار میں اپنی زندگی کاٹو۔ یہ نہیں کہ اپنی آنکھوں کو حسیناؤں کی غلاظت سے بھر لو،
گندی تصویروں سے، گندی فلموں سے اپنی آنکھوں کو داغدار کر لو. یہ نہیں، ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کے دیدار کے لیے دیا ہے. اسی لیے شہزادہ اعلیٰ حضرت نے یوں کہا ہے، تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. مفتی اعظم ہند تو یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آنکھوں میں جلوہ رسول ایسا بسا لو، ایسا بسا لو کہ قبر کے دن، قبر کی رات میں فرشتے جب آئیں سوال کرنے کے لیے تو مفتی اعظم فرماتے ہیں فرشتے جو پوچھیں قبر میں کہ کس کی امت ہو، فرشتے جو پوچھیں قبر میں کہ کس کی امت ہو، تو آپ جواب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. سبحان اللہ. لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. ہماری آنکھوں میں وہ جلوہ رسول اس طرح سے رہے. وہ آتے ہیں، بلکہ ایک شاعر نے یہی کہا ہے میرے عزیزو، آج غالباً 7ویں محفل ہے، آج 7ویں محفل ہے، اور اس طرح 70 نہیں 700 محفلیں ہو جائیں. ہم ان محافل کے متعلق ہمیشہ میری عادت یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کیوں محفل سجا رہے ہو، کیوں بیٹھ رہے ہو، روز کیوں سننے آ رہے ہو، روز ہم کیوں سنانے آ رہے ہیں؟ ہمارا مقصد یہ ہے وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عطا کرنے پر آتے ہیں تو بے حساب عطا کرتے ہیں. غمگین امتیوں کی فریاد رسی کے لیے بھی آتے ہیں. سبحان اللہ. دوستو بہت ہی پیاری ویڈیو تھی. درود پاک کی کیسی برکت ہے کہ ایک شخص جس کا ایک گناہ تھا لیکن اس کی ایک اچھی عادت تھی کہ وہ 100 بار جب تک درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑھ لیتا تھا، اپنے نبی پر درود نہیں پڑھ لیتا تھا 100 مرتبہ، وہ سوتا نہیں تھا. اور اس کی یہی ایک اچھی عادت اس کی بخشش کا ذریعہ بن گئی. اس کا چہرہ روشن ہو گیا مرنے کے بعد. سبحان اللہ. بے شک وہ اپنے غلاموں کی امداد کرتے ہیں، اپنے غلاموں کو نوازتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عطا سے اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں. دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ بہت ہی ایمان افروز اور پیاری ویڈیو تھی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں، ایک نئے وظیفے کے ساتھ میں، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں. جب تک دے مجھے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.